وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ سو وہ لوگ ان کو جھٹلایا کرتے، پھر ان کو صاحبان کے واقعے نے آ پکڑا، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔ ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس واقعے میں عبرت ہے اور ان میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب بڑی قوت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 19واں سورۃ الشعراء کی آیات مبارک 199 اور 191، تین آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے اور 7 ترجمہ کیا گیا ہے، اور یہیں پر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا جو قصہ مکمل ہوتا ہے، جیسا کہ رکوع کے شروع میں بتایا گیا تھا کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی توحید کی، اور ان کی قوم جس عمل میں زیادہ مجرم تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ان کو اس چیز سے روکا تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی اور آپ کی بار بار تبلیغ کرنے سے وہ زیادہ آپ کے مخالف ہوتے گئے، تو آخر کار جس طرح آج سے پہلے قوموں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی اور انہیں کہا کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے، آپ ہم پر کوئی عذاب لے آئیں، تو ایسے ہی اس قوم نے جن کو اصحاب مدین کا نام سے بھی قرآن مجید میں اصحاب مدین کے نام سے بھی ان کا ذکر ہوا ہے، اور اصحاب الایکہ کے نام سے بھی ان کا ذکر ہوا ہے، تو آخر انہوں نے بھی یہی کہا کہ اے شعیب علیہ السلام، ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں، ہم آپ کی بات کبھی نہیں مانیں گے، اور اگر تو سچوں میں سے ہے تو پھر ہم پر اپنے اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ہم پر کوئی عذاب نازل کر دے۔ آخر کار اللہ کی طرف سے جب مہلت کا وقت ختم ہوا تو یہ قوم بھی اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکی، جیسا کہ اب شروع کے آیات میں پڑھا گیا۔ کل کی جو آیات میں تھا کہ انہوں نے پیغمبر سے مطالبہ کی کہ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچے میں سے ہو
تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو، تو پھر آج جو ہم نے آیات پڑھی، آیات نمبر 199 کہ فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ یوم الظلہ، تو سو وہ لوگ ان کو جھٹلائے کہ پھر ان کو صاحبان کے واقعے نہ پکڑا، یعنی کہ ان پر جو عذاب آیا نا ایک بادل کی صورت میں آیا۔ تو حضرت شعیب، چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو نافرمانی اور سرکشی کی پاداش میں عذاب الہی نے آ گھیرا، اور اس قوم پر 3 قسم کا عذاب آیا تھا۔ قرآن پاک میں 3 مقامات پر تینوں کا بیان ہوا ہے۔ سورۃ الاعراف میں کہ غیبی سخت آواز سے ان کے جگر پھٹ گئے، اور یہاں سورۃ الشعراء میں فرمایا گیا کہ انہیں صاحبان والے دن کے عذاب میں آ پکڑا، یعنی اس عذاب یوم الظلہ کی تشریح مفسرین نے یوں لکھی ہے کہ 7 دن تک ان کے علاقہ میں وہ سخت گرمی پڑی کہ علمان الحفیظ، کسی جگہ کسی سایہ میں کہیں ٹھنڈک یا رات میسر نہ تھی، تڑپ اٹھے، بے قرار ہو گئے۔ 7 دن کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک سیاہ بادل ان کی طرف چلا آ رہا ہے، وہ آ کر ان کے سروں پر چھا گیا۔ یہ سب گرمی اور حرارت سے زچ ہو گئے تھے۔ اس کے سایہ میں رات اور ٹھنڈک پا کر سارے کے سارے اس کے نیچے پہنچ گئے۔ جب سب جمع ہو گئے تو ابر پھٹا اور اس میں سے آگ برسنے لگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی گرمی سے، ایسی شدت سے، ایسے عذاب سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ ساتھ ہی ہولناک زلزلہ آیا اور زمین زور سے جھٹکے لینے لگی، اور اس زور کی آواز آئی کہ جس سے ان کے دل پھٹ گئے۔ سارے کے سارے بیک وقت تباہ و برباد ہو گئے۔ اس دن کے صاحبان والے عذاب نے ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا۔ جہاں قوم کے منکرین کا یہ حال ہوا، وہیں جیسا کہ سورۃ ہود میں بتلایا گیا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کے ساتھی جو آپ پر ایمان لے آئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بچا دیا۔ آخر میں اس قصہ کو ان آیات پر ختم کیا گیا کہ جن پر گزشتہ 6 انبیاء کے واقعات کو ختم کیا گیا تھا، اس طرح اب 7 انبیاء کا ذکر مکمل ہوا ہے۔ یعنی ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثر المؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یعنی اس واقعے میں بھی عبرت ہے، اور باوجود اس کے ان کفار مکہ میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور بے شک آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے، بڑی رحمت والا ہے کہ عذاب نازل کر سکتا ہے مگر ساتھ مہلت دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اس صورت میں 7 انبیاء کرام اور ان کے اقوام کے قصہ بیان فرما کر اس سلسلے کو ختم فرمایا گیا۔ ان قصص سے قرآن کا مقصد شروع صورت میں بھی عرض کیا گیا تھا، اور خود سورۃ ہود میں قرآن کریم نے جو مقاصد ان قصص کے بیان کیے ہیں، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ایک آیات میں ارشاد ہوتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور پیغمبروں کے قصوں میں سے ہم یہ سب قصے آپ سے بیان کرتے ہیں جن سے آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں، اور ان قصوں کے اندر آپ کے پاس حق پہنچا ہے اور ان میں نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ گویا اس آیت میں قصص قرآن کی 4 حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، پہلی مصلحت کا تعلق خود نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے تھا، آپ کا جذبہ تبلیغ دین کیونکہ درجہ کمال پر پہنچا ہوا تھا، اس لیے قوم کے اعراض اور سرکشی کو دیکھ کر آپ مضطرب اور بے چین ہو جاتے تھے۔ اس لیے اللہ نے آپ کی تسلی کے لیے گزشتہ انبیاء کے واقعات بیان کیے کہ یہ امر واضح ہو جائے کہ مخالفین کا یہ بغض و عناد صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء سب کے ساتھ منکرین کا بھی یہی معاملہ ہے، اور پھر بھی فتح ہمیشہ حق کی ہوئی ہے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ آپ کے قلب مبارک کو سکون حاصل۔ نمبر 2، دوسری مصلحت یہ ہے کہ ان قصص میں دین الہی کا نچوڑ ہے، شریعت گاہ بگاہ وقت کی ضرورت اور مشیت الہی کے مطابق بدلتی رہتی ہیں، مگر دین حق ہمیشہ سے ایک ہی ہے۔ ہر نبی ہر زمانہ میں اسی ایک کی تعلیم دیتا ہوا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تیسری بات، ان قصص میں مومنین کے لیے نصیحت ہے، کیونکہ یہ سرگزشتے ہیں، یہ ایسے واقعات سے پورے ہیں جو برائی، گمراہی، نافرمانی اور سرکشی سے روکتے ہیں اور ایمان و تقوی اور نیکی کی ترغیب دیتے ہیں۔ چوتھی بات، یہ قصص لوگوں کے لیے سمان عبرت رکھتے ہیں کہ لوگ ان سے سبق حاصل کریں۔ پچھلی قوموں کی بدعمالیوں کے نتائج اور انجام کو دیکھ کر خود اپنی بدعمالیوں پر نظر رکھیں اور ان کے انجام سے تاکہ خوف پیدا ہو جو عبرت کا کام کرے۔ آج ہم ہر ایک اگر اپنے دل میں جھانکے تو ہم دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنا محاسبہ کرنے والا بنا دے تاکہ ہماری آخرت بن جائے۔ اور معلوم ہوا کہ اللہ کا قانون مکافات عمل سے ہی رہا ہے۔ جس نے دین حق کو مضبوطی سے پکڑا وہ کامیاب ہو گیا، وہ بامراد ہوا۔ جو اس سے بھٹکا، جو گمراہ ہوا، جس نے معصیت اور طغیان کو اختیار کیا، اس کا نتیجہ ہمیشہ بربادی اور تباہی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں، آج کل جو حالات ہیں، ہم سب کہیں نہیں حالات سامنے ہے، یہ سب عادات ہمارے اندر آ چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ان تمام قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ 7 انبیاء کرام کے تاریخی واقعات بیان کر سلسلہ کلام اس مضمون کی طرف پھرتا ہے جس سے سورت کا آغاز فرمایا گیا تھا، یعنی قرآن کریم اور کتاب مبین کی حقانیت۔ اس کا انشاءاللہ ذکر آئندہ درس میں ہوگا، اور آئندہ درس میں ہمارا نیا رکوع شروع ہوگا اور یہ سورۃ الشورى کا آخری رکوع ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا